اب شریعت و سنت کے مطابق یہ تصوف کا حاصل ہمیں مل جائے، یہ اس کا مقصود ہمیں مل جائے، ہمارا باطن روشن ہو جائے، یہ تو مقصود ہے۔ اس مقصود تک پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ تصوف کہلاتا ہے، وہ بھی شریعت و سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے کونوا مع صادقین، نیک لوگوں کے ساتھ نتھی ہو جاؤ۔ جن کو یہ کیفیات حاصل ہیں، جو مجاز ہیں اس بات کے کہ وہ تربیت کر سکیں، ان کی صحبت میں بیٹھنے سے اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں کہ تمہارے اندر تقویٰ آئے گا، اور تقویٰ ان ساری صفات کا مجموعے کا نام ہے، ظاہری اور باطنی ساری صفات کے مجموعے کا نام تقویٰ ہے۔ باطن گناہوں سے بچے، ظاہر بھی گناہوں سے بچے، اس کا نام ہے تقویٰ۔ یہ آئے گا کونوا مع صادقین، صادقین کے ساتھ نتھی ہونے سے، ان کی صحبت میں رہنے سے۔ جب ان کی صحبت میں رہیں گے تو ان سے اللہ کا ذکر سیکھیں گے، ان کی باتیں سنیں گے، اور ان کی صحبت میں جو شعائیں آتی ہیں، جس کو فیض کہتے ہیں نا، ہم اس کو سائنس کی زبان میں ہم شعائیں کہہ لیں، ریز نکلتی ہیں، اور یہ سائنس ثابت کرتی ہے کہ ریز ایک دوسرے سے، ایک انسانوں سے نکلتی ہیں، اس کا ایک حلقہ ہوتا ہے، اور جو اس حلقے میں آتا ہے وہ اس سے مستفید ہوتا ہے، اس کے اثرات ہوتے ہیں، ان شعاؤں کے اثرات ہوتے ہیں، ایک حلقہ ہوتا ہے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، وہ ان کا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق بنا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی تجلیات ان کے اوپر ڈالتے ہیں۔ ان تجلیات جو جتنی زیادہ طاقتور شعائیں ہوں گی تجلیات کی، تو اتنا زیادہ بڑا حلقہ ان کا ہوگا، دور دور تک اس کے وہ شعائیں جائیں گی، یعنی فیض جائے گا۔ تو آپ ان کو جو بھی نام دے لیں، تو آپ اس کو، آپ تصوف کے لفظ سے چڑھتے ہیں تو آپ اس کو احسان کہہ لیں، جو حدیث میں الفاظ آئے ہیں، آپ اس سے انکاری کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو کونوا مع صادقین، یہ اللہ تعالیٰ شانہ کا حکم ہے، اس حکم پر عمل کرنے سے ہماری زندگیوں کے اندر تقویٰ آئے گا۔ یہ جو راستہ ہے ذکر کے ذریعے سے، ذکر کے اثرات ہوتے ہیں نا، تسبیحات کرنے کا مشائخ فرماتے ہیں، یعنی تیسرا کلمہ پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ اپنی صفات کی تجلیات ڈالے گا اس بندے پر، جو پڑھنے والے پر، تو اس کا باطن روشن ہوتا چلا جائے گا۔ لا الہ الا اللہ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ تجلی ڈالے گا، اس کا باطن روشن ہو جائے گا، اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ دل میں اللہ کا ذکر کرے گا تو اللہ دل کو منور کر دیں گے، زبان سے ذکر کرے گا، اللہ تعالیٰ شانہ اس کی تعریف فرمائیں گے۔ نماز پڑھے گا تو اللہ کے قریب ہو جائے گا، روزہ رکھے گا اللہ کے قریب ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو مشائخ کی صحبت میں رہنے سے یہ ذکر اذکار کی توفیق بھی نصیب ہوتی ہے، تلاوت کرے گا تو اللہ کا قرب نصیب ہوگا، باطن روشن ہوتا چلا جائے گا۔ لیکن یہ سارے اعمال اس وقت زیادہ فائدہ دیں گے جب اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر کرے گا۔ اسی کا نام تصوف ہے۔ کوئی تصوف کوئی یہ تو نہیں ہے، کوئی نئی چیز تو نہیں ہے، آپ نام اس کو کچھ بھی دے لیں، اس کے بغیر شریعت کی تکمیل ہوتی ہی نہیں ہے، تصوف کے بغیر۔ ہاں، اور یہ باطنی امراض اللہ والوں کی صحبت کے بغیر جاتے نہیں ہیں۔ جی ہاں، عبادات کر رہا ہے، تکبر اپنی جگہ بنا رہا ہے، عجب اپنی جگہ بنا رہا ہے، عبادات کر رہا ہے بغیر اللہ والوں کی صحبت کے، تو عجب اپنی جگہ بنا رہا ہے، ریاکاری اپنی جگہ بنا رہی ہے۔ علم حاصل کر رہا ہے، تکبر اپنی جگہ بنا رہا ہے، اللہ والوں کی صحبت کے بغیر جو علم ہوگا خطرہ ہی خطرہ، خطرہ ہی خطرہ۔ علم بغیر عمل کے کارآمد نہیں، اور عمل بغیر اخلاص کے کارآمد نہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ دونوں چیزیں، تیسری اخلاص کے بغیر کارآمد نہیں، اور تیسری چیز اللہ والوں کی صحبت کے بغیر حاصل ہوتی نہیں۔ بات ختم ہو گئی تصوف۔ اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ علماء طلباء مدارس میں پڑھیں 8 سال، لیکن اپنی تکمیل کروائیں گے اللہ والوں کی صحبت میں جا کے۔ تبلیغ والے تبلیغ کریں،
مشائخ تبلیغ والوں کو تشکیل کر کے نا واپس پھر اپنی صحبت میں بلاتے ہیں رائے منڈ میں. مشائخ بیٹھے ہوئے ہیں نا وہاں، اپنی صحبت میں بلاتے ہیں، پھر رنگ چڑھتا ہے. دین کے کسی بھی شعبے میں کام کرنا ہو، اللہ والوں کی صحبت کے بغیر اللہ کا رنگ نہیں چڑھے گا، اللہ کا رنگ نہیں چڑھے گا. بس اس رنگ چڑھانے کا نام تصوف ہے. کچھ بھی آپ کہہ لیں، نام جو بھی دے لیں آپ. اللہ اکبر. بس آج کا سبق اتنا ہی کافی ہے. اب آگے جتنے بھی اسباق ہیں، نقشبندی سلسلے کے ہوں یا دیگر سلاسل کے ہوں، وہ شریعت و سنت سے ہی ماخوذ ہیں. شریعت و سنت سے تھوڑا ڈیویٹ کریں گے تو پھر گمراہی کی طرف چلے جائیں گے. جنہوں نے ڈیویٹ کیا انہوں نے ہی تصوف کو بدنام کیا.